اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی بڑی نشانیوں یعنی علامات کبریٰ میں سے اہم ترین حضرت امام مہدی کا ظہور ہے، جن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی کے عرصے میں ہی بیان ہوتا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ مسالک دونوں مختلف عقائد رکھتے ہیں، اور میں دونوں کو ذکر کرتے ہوئے دیگر متعلقہ معاملات کا بھی تذکرہ کرتے گفتگو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ واضح ہے کہ اہل تشیع میں ظہور مہدی کہیں زیادہ ایک انتہائی مرکزی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ سنی عقیدے کے مطابق امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں سے ایک ایسی شخصیت کو ظاہر کرے گا جو مجھ سے ہوں گے، یعنی اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کا نام میرے نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب فتنے عروج پہ ہوں گے، برائیوں کی کثرت ہوگی اور ظلم پھیل چکا ہوگا، عدل و انصاف ناپید ہوں گے، تو یہ شخصیت حکم الہی سے ظاہر ہوگی جس کے ہاتھوں امت کی اصلاح ہوگی، اور وہ بھی کئی معرکوں کی قیادت فرمائیں گے، اور نہ صرف ایک مذہبی قائد بلکہ حاکم وقت بھی ہوں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو کہ پہلے ظلم سے بھری تھی، اور ان کی حکومت 7 سال رہے گی۔ سنی علماء امام مہدی کے حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجہ کی نسل سے ہونے کی وجہ وہ بحران بیان کرتے ہیں جب شہادت علی کرم اللہ وجہ کے بعد مسلمانوں میں 2 خلیفہ بن گئے۔ عراق و حجاز میں حضرت امام حسن بن علی کرم اللہ وجہ اور شام اور اس کے گرد و نواح میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اور مسلمانوں کو مزید خونریزی سے بچانے کے لیے حکمرانی سے علیحدگی اختیار کر دی تھی۔ امام مہدی کے بارے میں لاتعداد صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن قرآن شریف میں ان کا ذکر موجود نہیں۔ لیکن گزری نشست میں یروشلم کے تذکرے کے دوران میں اس بات پہ تفصیلاً بحث کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ ظہور امام مہدی کی ایک اہم علامت 2 گرہنوں کا ایک ساتھ لگنا۔ باب الفتن میں ابو نعیم سے روایت ہے کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے رمضان میں صرف 2 چاند گرہن ہوں گے، جبکہ تذکرہ قتیبی میں 2 سورج اور المقتدى الہندی اپنی تصنیف البرہان فی العلامات المہدی میں رمضان کے دوران ہی 1 سورج گرہن کے اور غالباً 1 چاند گرہن کے ہونے کا بیان فرماتے ہیں۔ اور اگرچہ ماہرین فلکیات ایک ہی ماہ میں 2 چاند گرہن یا 2 سورج گرہن کا ہونا ناممکن قرار دیتے ہیں، لیکن پھر 1981 میں یعنی 15 رمضان 1401 ہجری کو چاند گرہن ہوا، اور پھر اسی ماہ میں 29 تاریخ کو سورج گرہن، اور پھر اس کے اگلے ہی سال یعنی 1982 یعنی 1402 ہجری میں 14 رمضان المبارک کو چاند گرہن، اور پھر 28 رمضان کو سورج گرہن ہوا۔ ظہور امام مہدی سے پہلے ایک اہم علامت ابن حجر الہاشمی یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ایک دمدار ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا۔ یہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جنہوں نے فرمایا کہ امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک دمدار ستارہ نظر آئے گا جس کا نام ارکب الشفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح نظر آیا تھا، اور یہ تب بھی ظاہر ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور تب بھی دیکھا گیا تھا جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا۔
یہ دمدار ستارہ 74 سے کچھ 80 سال کی مدت کے دوران نظر آتا ہے. آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب یہ 2061 عیسوی میں دوبارہ ظاہر ہوگا. 1986 میں یعنی 1406 ہجری میں ایک دمدار ستارہ زمین کے پاس سے یوں گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا اور یہ 1981 اور 1982 میں نظر آتے چاند اور سورج گرہنوں کے بعد ہوا. حضرت امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے. حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور مینا میں جنگ چھڑ جائے گی. بہت سے لوگ قتل ہوں گے اور خون بہتا ہوا جمرہ عقابہ تک پہنچ جائے گا. جمرہ پتھر کا وہی ستون ہے جو شیطان کو ظاہر کرتا ہے اور جس پر دوران حج پتھر برسائے جاتے ہیں. اس سانحے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر حج کریں گے اور یہ لڑائی اس قدر پھیل جائے گی کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا. گویا دو واقعات کا ذکر ہو رہا ہے, ایک حرم شریف کے اندر اور ایک غالباً اس سے کچھ فاصلے پر. 20 نومبر 1989 الصبح جب امام کعبہ شیخ محمد زبیل تقریباً 50,000 نمازیوں کی امامت کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک نجد سے تعلق رکھتے ایک ممتاز قبیلے کے رکن جویمان القتیبی نے اپنے 500 کے لگ بھگ مسلح ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام پہ قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کر دیا. نومبر 1989 14ویں صدی ہجری کا پہلا روز تھا اور واقعے کے وقت ولی عہد 20 سال آشا فہد تیونس میں جبکہ سعودی نیشنل گارڈز کے سربراہ شہزادہ عبداللہ مراکش میں تھے. چنانچہ بادشاہ خالد بن عبدالعزیز نے وزیر دفاع شہزادہ سلطان اور وزیر داخلہ شہزادہ نائف کو حکم دیا کہ وہ اس بحران سے نپٹیں. سو کے قریب سعودی نیشنل گارڈز نے مسجد الحرام میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پھر بری طرح ناکام ہو گئے. چند گھنٹوں کے بعد سعودی فوج کے دستے بھی مکہ پہنچ گئے اور تمام مکہ شہر کو خالی کروا دیا گیا. مسجد الحرام میں چونکہ خوریزی ممنوع ہے چنانچہ شیخ عبداللہ بن باز سے رجوع کیا گیا جنہوں نے مسجد الحرام کو ہر صورت دہشت گردوں سے خالی کروانے کی اجازت دی. یہ قبضہ 2 ہفتوں سے زائد جاری رہا اور اس دوران کم سے کم 250 نمازی شہید ہو گئے لیکن کتنے سیکیورٹی اہلکار اور قبضہ کرنے والوں کی جانیں گئیں آج تک درست تعداد سامنے نہیں آ سکی اور نہ ہی کبھی سعودی حکومت نے لارنس رائٹ کی کتاب دی لومنگ ٹاور القاعدہ اینڈ دی روڈ ٹو 9/11 کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ فرانس کے 3 کمانڈوز کو بھی اس عرصے میں مکہ لا کے اسلام قبول کروایا گیا اور انہوں نے قبضہ کروانے کی منصوبہ بندی کی. لیکن یہ خبر مختلف افواہوں کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل گئی اور اس کے فوراً بعد اسلام آباد میں بھی امریکن سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی. مسجد الحرام پہ قبضے کے 1 ہفتے بعد لیبیا کے شہر ٹرپلی میں بھی امریکن سفارت خانے کو ہجوم نے تباہ کر دیا. القحطانی جھڑپوں کے دوران مارا گیا لیکن جویمان اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر 9 جنوری 1980 کو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ان تمام افراد کے سر عوامی مقامات پہ قلم کر دیے گئے. بہت سے علماء
इस वाक़े को ज़हूर इमाम मेहदी से पहले की उस अलामत के तनाजुर में देखते हैं जब काबा के अंदर खूरेज़ी का जिक्र होता है और फिर मस्जिद के पास खूरेज़ी के बारे में पेशगोई। इकतीस जुलाई 1987 को ईरान से आए शिया ज़ायरीन ने पुरअमन अंदाज में मस्जिद अल हराम की तरफ इजराइल और अमेरिका मुखालिफ नारों के साथ मार्च का आगाज किया, लेकिन वो जल्दी पुरतशद्दुद हंगामों में तब्दील हो गए। नारेबाजी और पथराव के बाद फायरिंग का आगाज हुआ और नतीजतन 275 ईरानी, 85 सऊदी और मुख्तलिफ ममालिक से आए 42 हज्जाज शहीद हो गए। सऊदियों और ईरानियों ने हज के मुकद्दस मौके पे खून बहा के बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया और इस तरह 1400 साल पहले की एक और पेशगोई पूरी हुई। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है। खुशामदीद। दरिया फरात मशरिक़ वुस्ता का एक तवील तरीन दरिया जो तुर्की, शाम और इराक से बहता फिर दरिया दजला के साथ शत्तुल अरब में मिलकर खलीज अरब में जा गिरता है। ज़हूर इमाम मेहदी की एक अलामत यह भी बयां होती है कि दरिया फरात अपना रुख बदल लेगा, उसमें से सोने का एक पहाड़ तुलू होगा, लोग उसकी खातिर लड़ेंगे और बड़ी तादाद में कत्ल हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी इस मौके पे मौजूद होगा वो इस माल को लेने से मोहतात होगा क्योंकि वो फितने में मुब्तला हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक फरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए। लोग उस सोने के पहाड़ के लिए जंग करेंगे और नतीजतन 99% लोग कत्ल हो जाएंगे और हर शख्स को तवक्को होगी कि शायद वो ही जिंदा बच जाए। दरिया फरात के बारे में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं और कई अकाबरीन के नजदीक यहां तामीर होते लातादाद बंद या डैम्स दरिया के बहाव को रोकने की वजह बनते हैं, जिसके बायस इर्द गिर्द इतनी खुशहाली आ चुकी है कि उसे सोने के पहाड़ से तशबीह दी जा सकती है। लेकिन ईसाइयों का अकीदा यह है कि आखिरुज़्ज़मा से पहले यह दरिया यानी दरिया फरात मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा और इंतहाई मौकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी जुलाई 2009 की अशात में इस दरिया के खुश्क होने को इंतहाई अहमियत देता इसे वक्त के खात्मे की इलामतों में से एक जाहिर करता है। इमाम मेहदी का ज़हूर एक बड़ी जंग के बाद होगा जिसे ईसाई और यहूदी मुबल्लिगीन तो बार बार अपनी तकारीर, किताबों और सहीफों में बयान करते हैं क्योंकि बाइबल में आर्मागेडन या हक व बातिल के दरमियान एक वाज़े बड़ी लड़ाई का जिक्र है, लेकिन बेशतर मुसलमान मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन मुस्तनद अहादीस की किताबों के इब्तिदाई अब्वाब पर तो तहकीक करते हैं जहां फिकही मसाइल का जिक्र है, लेकिन आखिरी अब्वाब जहां खुरेज मार्कों और फितनों का तज़किरा है उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं, जैसे कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले हरमजदौन या आर्मागेडन का जिक्र मुख्तलिफ नामों मख्तलन अल-मुअल्लिमतुल उज़्मा या अल-मुअल्लिमतुल कुबरा के नाम से। हरमजदून या आर्मागेडन का जिक्र चूंकि अंजीर समेत दीगर सहीफों में कसरत से है इसलिए तस्वुर किया जाता है कि ये एक ही मार्के का जिक्र है। इसे मुसलमान और यहूद और नसारा अलग अलग अंदाज में बयान करते हैं। हरमजदून अबरानी जबान का लफ्ज़ है। अबरानी में हर का मफहूम है पहाड़ और मजदून फलस्तीन की एक वादी का नाम है जहां अब कोई पहाड़ नहीं। मुस्तकबिल की बड़ी जंग का मैदान यही बयान होता है जो कि शुमाल में मस्जिदों से लेकर जनूब में ईदान तक 200 मील तक फैला हुआ है, जबकि मगरिब में यह मैदान बहरे अबियद मुतवस्सित से लेकर
مغرب میں وہاں کے ٹھیلوں تک 100 میل تک چلا گیا ہے۔ دنیا بھر کے عسکری ماہرین اس تمام علاقے کو بھرپور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تصور کرتے ہیں۔ یہ علاقہ یروشلم شہر سے بھی زیادہ، یعنی تاریخ میں 20 بار سے زیادہ اجڑا۔ مسجدوں کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کم سے کم 12 بار آیا ہے، اور ایک جگہ تو اس طرح بیان کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا کی تمام فوجیں ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں۔ متعدد عیسائی مذہبی پیشوا اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور پھر شیطانی قوتوں سے ان کی جنگ بیان کرتے ہیں جو یروشلم پر قبضے کے لیے ان کے مقابلے پہ اتریں گی۔ کئی امریکی صدور ہرمجدون یا آرمگیڈن پر مکمل یقین کے ساتھ اپنی پالیسیاں تشکیل دیتے رہے، اور سابق امریکن صدر ریگن نے اپنی صدارتی مہم کے دوران کہا تھا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکہ ضرور دیکھے گی اور یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی تقریر کا خاتمہ صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کے خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کے ساتھ پھر انجیل کے یہ جملے بھی دہرائے تھے کہ خدا نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ جو کمزور تھے وہ اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ The prophecies down through the years, the biblical prophecies of what would portend the coming of Armageddon and so forth, and the fact that a number of theologians for the last decade or more have believed that this was true, that the prophecies are coming together that portend that. But no one knows whether Armageddon, those prophecies mean that Armageddon is 1,000 years away or day after tomorrow. صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا تھا، اور انتہائی خطرناک عالمی بحران پیدا ہو گیا تھا کہ ایک معمولی سے حملے کے شک کی خبر پر بھی سوویت یونین اپنی بھرپور فوجی صلاحیت کے ساتھ امریکہ پر حملے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ امریکی مذہبی اسکالر جیمی اسکاوٹ نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، لیکن میں ہرمجدون پہ یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہرمجدون کا مارکہ ہو کے رہے گا، وادی مجدوں میں گھمسان کی جنگ ہوگی، اور صلح کی جو کوشش وہ کرنا چاہیں کر لیں، سب ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے تاریخ دن لکھے جا چکے ہیں۔ اسی کتاب میں مزید درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ ہرمجدون کے مارکے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ اس جنگ کے شروع ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کے بادلوں میں لے جائیں گے۔ اس طرح عیسائی ان تمام مصیبتوں سے بچ جائیں گے جو اس وقت دنیا میں موجود ہوں گی۔ یہودیوں کا ہرمجدون کے بارے میں نظریہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بھر سے یہودی آ کے اسرائیل میں آباد ہو جائیں گے تو تمام دنیا مل کے یہودیوں سے لڑے گی، اور نعوذ باللہ اس مارکے میں خدا یہودیوں کے ساتھ لڑے گا اسرائیل کی طرف سے۔ تمام قوموں کو بدترین شکست ہوگی اور تمام مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس میں ایک مشترکہ عبادت گاہ ہوگی۔ تمام حق کی قوتیں جب یہودیوں کے پرچم تلے یکجا ہو جائیں گی تو اسرائیلیات کے مطابق دجال کا ظہور ہوگا۔ یہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور ان کی آمد سے پہلے عام ترین نشانیاں، علامات اور جنگیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ وہیں اہل تشیع کے مطابق حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، وہ 12ویں امام ہیں، لیکن امام غائب ہیں، امام المنتظر ہیں، اور ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ اہل تشیع کے مطابق بنی عباس کے خلفاء کو علم تھا کہ امام حسن عسکری 11ویں امام ہیں اور ان کے صاحبزادے 12ویں امام ہیں، اس لیے حکمرانوں کی خواہش تھی کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد نئے امام اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھال سکیں۔ چنانچہ امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے وہ صرف 5 سال بہت ہی خفیہ انداز میں اپنے والد کے زیر نگرانی پرورش پا سکے، اور اس دوران بہت کم لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ لیکن پھر بھی امام حسن عسکری کے جنازے کو کھلے میدان میں جب رکھا گیا نماز جنازہ کے لیے، تب امام مہدی کی امامت کا تقاضا تھا
کہ وہ خود کو ظاہر کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور پھر چونکہ دشمن ان کی کھوج میں تھے اس لیے پہلے وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ان کا رابطہ 70 سال تک صرف مخصوص لوگوں سے رہا جو کہ آپ کے نائبین خاص تھے۔ یہ نائبین لوگوں کے مسائل امام کی خدمت میں پیش کرتے اور جواب پھر عام لوگوں تک پہنچا دیتے۔ یہ 70 سالہ دور غیبت صغرا کہلاتا ہے، لیکن آخری نائب کی وفات کے بعد آپ کا رابطہ عام لوگوں سے ختم ہو گیا، اور پھر ایک طویل عرصہ غیبت کبریٰ کا۔ گویا اہل تشیع کے مطابق 12ویں امام زندہ ہیں لیکن غائب ہیں، پردے میں ہیں، نگاہوں سے اوجھل۔ آپ کا نام امام محمد اور القاب مہدی مولود، ولی النصر، صاحب الزماں اور کنیت ابو القاسم اور ابو عبداللہ۔ بیشتر شیعہ علماء ان کی تاریخ پیدائش 15 شعبان 255 ہجری بیان کرتے ہیں، سامرا شہر، اور امام حسن عسکری کی 260 ہجری میں شہادت کے بعد غیبت صغرا میں 70 سال یعنی 330 ہجری تک رہنے کے بعد آج تک غیبت کبریٰ میں امام میں منتظر ہیں، یعنی آپ کے ظہور کا انتظار ہو رہا ہے۔ اہل تشیع کے نظریات کے بالکل برعکس سنی علماء امام مہدی کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ ہر 100 سال یا اس سے کم یا کچھ زیادہ عرصے میں اگر دینی تعلیمات میں کوئی غبار یا بدعت آ جائے تو تشریف لاتے ہیں۔ اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی، مثلا جب یونانی فلسفے کا غلبہ ہوا تو اسے ختم کر دیا، دنیا پرستی غالب ہونے لگی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا رستہ دکھایا، اور جب تصوف کا رستہ بہت غلط سمت چلا گیا تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ لیکن امام مہدی سنیوں کے نزدیک مجدد کامل ہوں گے، وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بالکل اس طرح دوبارہ قائم فرمائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔ اس بات کا تعین انتہائی دشوار کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا۔ حافظ ابن کثیر الفتح الملاحم میں کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے، جبکہ امام قرطبی اپنی تصنیف تذکرۃ القرطبی میں فرماتے ہیں کہ ان کا خروج مغرب سے ہوگا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکے سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت فرماتے ہیں کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا، ایک لشکر اس کی جانب بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی دھنس جائے گا، یعنی امام مہدی کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکے کا رخ کرے گا، لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پہ وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ جو ایک دو لوگ باقی بچیں گے وہ جا کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے، یعنی ظہور امام مہدی کی۔ پھر ہر طرف سے لوگ آئیں گے، شام سے ابدال اور عراق کے اولیاء، سب جماعتیں گروہ کی شکل میں آ کے حضرت امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازم ہوگی۔ لیکن ایک عام سوال یہاں یہ جنم لیتا ہے کہ جب امام مہدی سے لڑنے والا لشکر جو کہ مدینے سے آ رہا تھا وہی دھنس گیا تو پھر وہ جنگ جو ظہور مہدی سے پہلے کی نشانی ہے، یعنی کہ ہرمجدون یا آرمگیڈن، یہ مارکا کن قوتوں کے درمیان ہوگا؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ہوگا۔ خوش آمدید۔ اکثر علماء کرام قرآن و حدیث میں اہل روم یا رومیوں کا تذکرہ عیسائیوں کے لیے کرتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حیران کن واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، کبھی صلح اور کبھی شدید جنگیں اور خوریزی۔
مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات انتہائی غیر یقینی کیفیت کا شکار رہتے ہیں. کبھی دوستی ہو جاتی ہے اور بین المذاہب اخوت کے مذاکرے ہم دیکھتے ہیں، اور کبھی مختلف سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر معمولی سی باتوں پر کشیدہ تر. ظہور امام مہدی سے پہلے ہوتی جنگوں کے بارے میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. ان قریب اہل روم امن کی خاطر ایک صلح کریں گے اور پھر وہ تم سے مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑیں گے. تم اس جنگ میں فتح یاب ہوگے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور سلامت رہو گے. پھر تم میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالو گے جہاں ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، جس پر ایک مسلمان شدید غصے میں آئے گا اور آگے بڑھ کے صلیب کے ٹکڑے کر دے گا. اور پھر خورے جنگ کا آغاز ہوگا. وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے جمع ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا. گویا یہاں 2 جنگوں کا ذکر ہے. پہلے مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہو کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، کسی ایسی قوت سے جو کہ ان کے پیچھے ہوگی. یہ کون سی قوت ہو سکتی ہے آگے اس پہ تفصیلاً بات کروں گا، جس میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا اتحاد اس وقت کے خلاف، اس دشمن کے خلاف کامیاب ہو جائے گا. جبکہ ایک اور جنگ پھر جو اس کے بعد ہوگی، اس میں مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے، اور اکثر علماء اسی کو الملمۃ الکبریٰ یا آرمگیڈن کہتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عیسائی رومن سلطنت کی نمائندگی کر رہے تھے، اس لیے احادیث میں جہاں اہل روم کا ذکر آتا ہے وہاں عیسائیوں سے مراد لی جاتی ہے. مسلمان اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے اور اسے فتح کریں گے. پھر دجال کا ظہور ہوگا. گویا یہ بڑی جنگیں نہ صرف ظہور امام مہدی سے پہلے بلکہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی بطور علامات سامنے آئیں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ منورہ کی بربادی ہوگی. مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہوگا جس کے دوران قسطنطنیہ فتح ہوگا اور جلد ہی پھر دجال کا خروج ہوگا. اس دور کی ایک اور اہم علامت کی خبر ایک ایسے فتنے کی صورت دی گئی ہے جس کی لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے. یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامت بیان ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو تمام عربوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اس میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے اور اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی. علماء ان فتنوں کا سبب عربوں کی باہمی خانہ جنگی کو قرار دیتے ہیں جو قبائل، مسالک اور قدرتی وسائل پہ قبضے کے لیے ہوگی. آج کل کے مشرق وسطیٰ پہ ذرا نظر تو ڈالیں اور پھر سارے کے سارے مناظر کو سامنے دیکھتے ہوئے ان احادیث پہ غور فرمائیں جو 1400 سال پہلے بھی. کئی احادیث میں ملک شام کا ذکر ہے، لیکن یہ وہ ملک شام یا سیریا نہیں ہے جس کی موجودہ سرحدیں حالیہ خانہ جنگی کے دوران مٹ رہی ہیں، بلکہ وہ بلغ الشام ہے جس میں کئی پڑوسی ممالک کی زمینیں بھی شامل ہیں، مثلا لبنان، اردن اور فلسطین کے وہ علاقے جو حشر و نشر کی زمین ہے اور جہاں بہت سے انبیاء کا ظہور بھی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام میں بگاڑ آ جائے تو تم میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی. میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا جنہیں رسوا کرنے والا کوئی بھی شخص انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام میں رہائش کی نصیحت بھی فرمائی کہ آخر الزمان میں یہ علاقہ اہل اسلام کا مضبوط گڑھ اور مرکز ہوگا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ ہوگا جو کہ دمشق شہر کے ایک جانب ہوگا اور وہ بلد الشام کا بہترین شہر ہوگا. اس حدیث میں مرکز سے واقعات یا تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے کے ہیں یا پھر کسی اور زمانے میں ہوں گے، یہ واضح نہیں ہے. شام سے متعلق ایک اور حدیث یوں بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ آپ ہمیں کس جگہ رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلد الشام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہاں اس دور کے بارے میں اس قدر ظلم اور فتنوں کی خبر دی گئی ہے کہ ایک شخص اگر اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کی بجائے وہ خود دفن ہوتا، کیونکہ جس قسم کی تکلیف، پریشانی اور مصیبتوں کا وہ شکار ہوگا وہ کرب و علم موت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے گی تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ احادیث ان باتوں سے بالکل متصادم نہیں جہاں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا، بلکہ ایک شخص کے دل میں بڑھتی ہوئی وہ خواہش ہوگی کہ کاش ان پریشان حالات سے چھٹکارے کے لیے کوئی بھی راستہ نکلے، چاہے وہ موت کی صورت میں ہو۔ آج کی نشست کا اختتام 1400 سال پہلے بیان کی گئی آخر الزماں کی ایک اور علامت کے ساتھ۔ جب شام کے حالات خراب ہوں تو تمہاری خیر نہیں، پھر بلد الشام کی طرف اشارہ۔ گفتگو جاری رہے گی، اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔